رات گئے تک کیف میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے۔ کئی مہینوں میں یوکرین کے دارالحکومت پر سب سے خون ریز حملے کے بعد رات بھر کیو میں متاثرین کو تلاش کرنے کا عمل جاری رہا۔ ادھر واشنگٹن اور ماسکو میں یوکرین جنگ بند کرانے کے لیے کوششیں زور پکڑ گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف روسی صدر ولادیمیر پوتن سے چوتھی ملاقات کر رہے ہیں، اور اب یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ یورپ اور خود یوکرین اس عمل سے باہر ہو چکے ہیں اور امریکہ اور روس آپس میں معاملہ طے کر رہے ہیں۔ کچھ سامنے آنے والی معلومات کے مطابق یہ امریکہ کا امن منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت روس مشرقی یوکرین پر اپنا موجودہ قبضہ برقرار رکھے گا، جبکہ امریکہ عملاً اسے روسی علاقہ تسلیم کرے گا۔ ماسکو ان چاروں خطوں کے باقی حصوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے عزائم ترک کر دے گا جہاں وہ فوجی طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدلے میں امریکہ کرائمیا پر روس کی خود مختاری کو تسلیم کرے گا، جس پر روس نے 2014 میں غیر قانونی قبضہ کیا تھا۔ اب یوکرین سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنگ بندی کے لیے یوکرین کو کچھ علاقوں پر روس کے قبضے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کیو کے میئر اور سابق صدارتی امیدوار وٹالی کلچکو نے بی بی سی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے شاید ہمیں کچھ علاقوں کو چھوڑنا ہوگا۔ Right now, a lot of conversation about possible solution. آج کل ممکنہ حل پر بہت سی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک منظرنامے میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ علاقہ ترک کرنا پڑے گا۔ یہ انصاف نہیں ہوگا، لیکن عارضی امن کے لیے شاید یہ ایک حل ہو سکتا ہے عارضی طور پر۔ Temporary. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ صدر بننے کے بعد ایک دن میں یوکرین کی جنگ بند کرا سکتے ہیں، اور اب ان کی صدارت کو 100 دن ہونے والے ہیں اور ابھی بھی جنگ جاری ہے۔